لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ باتیں بالکل ایک اگر ہم جمہوری دیکھیں ہم ایک جمہوری ادارے میں ہیں اور یہ ادارہ جمہوری اور سیاسی تحریک کا جو ہے اس کی وجہ سے ہے. یہ ادارے مفت میں نہیں بنے ہیں. جس دن پاکستان بنا سینٹ نہیں بنا. کیوں نہیں بنا؟ یہ پھر سیاسی اکابرین نے ایک طویل سیاسی جدوجہد کے بعد ایک سیاسی سفر طے کرنے کے بعد ہم یہاں پہنچے ہیں. اور اس ملک میں جو جمہوری عمل شروع ہوا ہے میں سمجھتا ہوں یہ چوتھی حکومت ہے جس کا ہم ٹینور سمجھتے ہیں کہ پورا ابھی تک شروع ہوا ہے، لیکن 3 نے جو پورے کیے ہیں. تو یہ جمہوری پروسیس چلے گا. جو ہمارے مشکلات سیاسی ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتے جائیں گے. یہ سیاسی عمل ہی ان چیزوں کو بہتر کر سکتا ہے. جمہوری عمل سے ہی بہتر ہوں گے. اگر ہم نے جمہوری عمل کا ہم حصہ نہیں رہے ہیں اس 72 سال میں، تو اسی وجہ سے ہمارے رویے جو ہیں وہ غیر جمہوری ہیں. ہمیں جمہوری رویہ اپنا کے اپنی سیاست کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اداروں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور اس ملک کے جو مسائل ہیں، دیکھیں اس ملک میں پارلیمنٹ کی بالادستی کا بھی ایشو ہے، اس ملک میں قانون کی حکمرانی کا بھی ایشو ہے، اس ملک میں جمہوریت کو بہتر کرنے کا بھی ایشو ہے. اور اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو سب کے گلے میں آ کے فٹ ہوا ہے وہ ہے ہماری معیشت. اس ملک کی معیشت کا جو اس وقت حال ہے، جو صورتحال ہے، وہ سب سے زیادہ گمبھیر ہے. اس پہ اپوزیشن کو، اس پہ حکومت کو، اس پہ سب کو، یعنی جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اس ملک کے، ان سب کو بیٹھ کے ایک حل نکالنا چاہیے. جب تک دیکھیں ہم اس ملک کا معاشی حل نہیں نکالیں گے، اقتصادی حل نہیں نکالیں گے، اور یہ جو ہم اقدامات کر رہے ہیں نا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. فرض کریں روزانہ تیل کی قیمتیں بڑھاتے ہیں، عام غریب پریشان. ہم جو ہے بجلی کی قیمتیں بڑھاتے ہیں، لوگ پریشان. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس ملک کی معیشت کو اگر درست کرنا غریب پر صرف جو تیل کی قیمت، آئل اور بجلی کی قیمت، گیس کی قیمتیں بڑھانے سے ہوتا نا تو تب اب تو یہ مسئلے حل ہو چکے ہوتے. اس وقت اس ملک کے لوگوں کی صورتحال یہ ہے کہ لوگ اپنا بل ادا نہیں کر سکتے، اپنے الیکٹرکسٹی، اپنے گیس بل ادا نہیں کر سکتے. اس کے معنی ہے کہ جو سمت اختیار کی گئی ہے معیشت کی، ابھی تک وہ کب جا کے وہ بہتر ہوگا اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن ابھی تک وہ نظر نہیں آ رہا ہے. یعنی کوئی عمارت اگر کمزور ہے، اس کی بنیادیں کمزور ہیں، اس کو صرف رنگ روگن کرنے سے یا باہر کچھ لگانے سے، کپڑا لگانے سے اس کو بہتر نہیں کیا جا سکتا. اس کی بنیادوں کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے. اور یہ ہوگا تب کہ تمام سیاسی پارٹیاں ایک ذمہ داری سے کام کریں گے. میری ریکویسٹ ہے، میری گزارش ہے حکومتی بینچ سے کہ وہ کوشش کریں، حکومتی بینچ کے ہمارے دوست کوشش کریں کہ ایسی بات نہ کریں کہ جس سے ایک بدمزگی ہو، ایوان کا جو ماحول ہے وہ خراب ہو. بلکہ ہم کوشش کریں کہ ٹالرنس کریں نا. اگر ہم ایک چھوٹی سی بات برداشت کریں تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر ہم نے یہ غلط بات نہیں کی، ہم نے کوئی نمبر نہیں بنائے، اس پہ کوئی نمبرنگ نہیں ہوتی ہے. سیاست میں دیکھیں آپ ایک ذمہ دار اور ایک شائستہ ایوان میں بیٹھے ہو. یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں یہ اس ایوان کی تقدس جو ہے بہت بڑی ہے. ہمیں اس تقدس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے چیزوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. ریکنسیلیشن کریں. غلط کام ہے، بالکل غلط ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کسی بھی سیاسی پارٹی کو، کل یہی جو مسلم لیگ کے ساتھ ہوا کہ سینٹ الیکشن میں ان کو جو ہے باقاعدہ ان کا جو پارٹی ان کو مونوگرام نہیں دیا گیا، اور یہی کیا گیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ
بھی پی ٹی آئی کو ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کو وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے نا، مانے یا نہ مانے،